بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج سے ہم درسی کتاب کا آغاز کریں گے۔ نمونے کے طور پر آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں۔ تمام بچوں کے پاس یہ کتاب موجود ہو۔ ہمارا پہلا سبق نظم حمد۔ حمد کا لغوی معنی مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تعریف، مفہوم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ بیٹا اب ہم اس کی ترنم کے ساتھ بلند خوانی کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ بیٹا اب ہم اس کی بلند خوانی کے بعد تفہیم۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ مشکل لفظ کا معنی خوش نمائی بمعنی خوبصورتی۔ بیٹا اب آگے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو ایک کتاب کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کتاب مشکل الفاظ کے معانی میں آپ کی معاون ثابت ہوگی۔ اب اس کی فقط تفہیم۔ خالق کائنات کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کی شکلیں اور خوبیاں جدا جدا ہیں، اور ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انوکھے انداز میں پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ باغ میں جو ہی بہار کا موسم آتا ہے تو پودوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھولوں کے حسن میں مزید اضافہ کرنے کے لیے چڑیاں چہچہاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ اس نے باغ میں
رنگ برنگے پھول بنائے اور پھر ان پھولوں پر مختلف قسم کے پروں والے پرندے آ کے چہچہا کر ان پھولوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اللہ تعالیٰ ایک عظیم تخلیق کرنے والا ہے کہ اس نے بڑی بڑی خوبصورت پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں اور ان چڑیوں کو خوبصورت اور مختلف رنگوں کے پر لگائے ہیں جو خوبصورتی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنی شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں کو میں خوشبو پیدا کی ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں خالق کائنات نے مٹی کو یہ استعداد بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی ذات نے ہی ان باغوں میں خوش ذائقہ پھل پیدا کیے ہیں۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ شعر میں شاعر اللہ کی قدرت کا کرشمہ یعنی اللہ کی قدرت کے کرشمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باغ کی ٹہنیوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے، اور اس نے اسی طرح گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات سب سے طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ بیٹا یہ تھی تفہیم۔ اب مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کون سے لکھنے ہیں؟ یہ عملی کتاب نمونے کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس عملی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر یہ دائرہ انہی مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے۔ اب لکھنے کا طریقہ کار کہاں سے لکھنا ہے؟ بیٹا کتاب فیروز اللغات جو مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں آپ کی معاون ثابت ہوگی، اور دوسرا اس لفظ کا یہ بھی فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ اس لفظ کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں یہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ چلیے بیٹا ہم اب آپ کو پہلے لفظ کا معنی فیروز اللغات سے تلاش کر کے کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تمام بچوں کی توجہ فیروز اللغات کی طرف ہو۔ لفظ ہے بالی۔ بالی کا بیٹا پہلا حرف بے ہے۔ بے والی فہرست کو ہم تلاش کریں گے۔ آگے بیٹا بے والی فہرست پر بے کے بعد والا حرف الف ہے، با۔ بادام پر پہنچے ہیں۔ اب الف کے بعد دال ہے، اور جس لفظ کا معنی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہاں الف کے بعد لام ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے دال پہلے ہے، لام بعد میں ہے۔ مزید ہم تلاش کریں گے۔
بیٹا یہ دیکھیں بالی کے لفظ مل گیا بالی، اب اس کا معنی گندم وغیرہ کا خوشہ۔ بیٹا اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں بالی کے آگے میں نے بتایا تھا مذکر ہے یا کہ مؤنث، دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے یہ لفظ مؤنث ہے۔ بیٹا اس طریقے کے مطابق آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اب دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نوٹ بک پر مشکل الفاظ کے معانی لکھیں گے اور ساتھ ہی انہیں یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔